دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ایک ایسے انسان کی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ہی اتہاس میں بہار کے اندر اتنا طاقتور اور اتنا مشہور باہوبلی نیتا پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایک ایسا طاقتور اور اثردار انسان کہ جس کی اپنے علاقے میں اپنی ہی حکومت چلتی تھی، یعنی بھارت کے باقی علاقوں سے الٹ اس انسان کے علاقے کے لوگ کورٹ کچہری پولیس کے پاس جانے کی بجائے اپنے سارے معاملات کو لے کر اس انسان کے پاس جایا کرتے تھے اور اس انسان کا ہر دن دربار لگا کرتا تھا، جہاں پر عرضیاں سنی جاتی تھیں، بعد میں فیصلے کیے جاتے تھے اور اس انسان کا فرمان ہی آخری فیصلہ مانا جاتا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کی طاقت، شہرت اور اثر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر اور علاقہ تو چھوڑیے، اس انسان کو جب جیل میں بند کیا گیا تو ایک لمبے وقت تک جیل وغیرہ میں بھی اس انسان کا دربار لگتا رہا، یعنی لوگ اپنی فریادیں وغیرہ لے کر آتے تھے اور جیل کے اندر سے ہی آن دا اسپوٹ فون وغیرہ کے ذریعے سے فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں بہار کے ایک مشہور باہوبلی نیتا اور سیوان سے سانسد رہے محمد شہاب الدین عرف صاحب کے بارے میں۔ صاحب اس لیے کیونکہ روب و دبدبے کا عالم تو اتنا تھا کہ کوئی بھی انسان محمد شہاب الدین یا شہاب الدین کہا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی صاحب کہا کرتا تھا۔ ایون آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگ سیوان کے علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوکل علاقوں کے زیادہ تر لوگ آج بھی نام وغیرہ لینے کی بجائے صاحب ہی کہتے ہیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ بہار کے محمد شہاب الدین کی کہانی بھی یو پی کے مختار انصاری سے کچھ میل کھاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مختار انصاری کی طرح ہی محمد شہاب الدین بھی کسی کے لیے تو ایک مجا ہوا دھاکڑ نیتا ہے، تو کسی کے لیے ایک گینگسٹر، قاتل اور سب سے بڑا اپرادھی، تو کسی کے لیے وہ ایک رابن ہوڈ ہے، یعنی کہ غریبوں، کمزوروں اور دبے کچلے لوگوں کا سب سے بڑا مسیحا۔ نظر ڈالیں کہانی پر تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 10 مئی سن 1967 سے، کہ جب محمد شہاب الدین کا جنم ایک مسلم راجپوت فیملی میں ہوا تھا۔ ان کا جنم ہوا تھا پرتاپ پور نام کے ایک ایسے گاؤں میں جو بہار کی سیوان ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے۔ محمد شہاب الدین کو بہار کے قابل نیتاؤں میں بھی گنا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا بلکہ اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کی تھی، اور مانا جاتا ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی ان کی انٹری راجنیتی میں ہوئی تھی۔ بات کریں پولیٹیکل کریئر کی تو پہلا الیکشن لڑا سن 1990 میں ودھائکی کا، جس میں جیت حاصل کی، اور اس کے بعد 1995 میں لگاتار دوسری بار الیکشن میں جیت حاصل کی۔ 1996 میں پہلی بار لوک سبھا کے الیکشن میں قسمت آزمائی، اس میں بھی سیوان سے جیت حاصل کی، اور اس طرح سے وہ نہ صرف 2 بار ودھائک چنے گئے بلکہ آگے 4 بار لگاتار انہوں نے لوک سبھا کا الیکشن بھی جیتا۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک نیتا کے علاوہ محمد شہاب الدین کی 2 اور بھی امیج تھیں، ایک تو رابن ہوڈ کی اور دوسری کرمنل کی۔ رابن ہوڈ کی امیج اس پیرالل سسٹم کے ذریعے سے بنی جو انہوں نے اپنے سیوان کے علاقے میں تیار کر رکھا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی دشکوں تک لگاتار سیوان کے پورے علاقے پر صرف محمد شہاب الدین کی ہی توتی بولا کرتی تھی، یعنی سینٹر اور اسٹیٹ میں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو لیکن راج شہاب الدین کا ہی چلا کرتا تھا۔ ہر دن دربار لگا کرتا تھا جس میں لمبی لمبی لائن لگتی تھی، لوگ وہاں پر پہنچا کرتے تھے اور اپنے بہت سارے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے۔ یہ معاملے کبھی تو شادی بیاہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو کبھی فیملی ڈسپیوٹ ہوتا تھا، کبھی زمین کا کوئی وواد ہوتا تھا، کبھی نوکری کا چکر، تو کبھی فائنینشیل پرابلم یعنی قرضہ وغیرہ کسی کے اوپر ہو، کبھی ہیلتھ سے جڑی ہوئی کوئی پرابلم، تو کبھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ضرورت، یعنی اس طرح کے جو عام لوگوں کی زندگی سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں ان سب کو ہی حل کیا جاتا تھا، وہ بھی بالکل ایک فرمان کے ساتھ ہی، یعنی کہ آن دا اسپوٹ۔ ہیلتھ یا پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تو ایسے ہیں کہ جن میں واقعی محمد شہاب الدین کے دور میں اس طرح کا کام کیا گیا تھا کہ جس کی تعریفیں ان کے مخالف بھی کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آج بھی ہم کو میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب تک سیوان کے علاقے میں محمد شہاب الدین کا اثر اور انفلوئنس باقی رہا تھا، تب تک کسی بھی ڈاکٹر کی وہاں پر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی مریض سے 50 روپے سے زیادہ چارج کر سکے، کیونکہ سیوان کے صاحب یعنی کہ محمد شہاب الدین کی طرف سے میکسیمم 50 روپے ہی فیس سیٹ کی گئی تھی۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے شہاب الدین وہاں کے غریب اور کمزور طبقے میں نہ صرف حد سے زیادہ پاپولر ہو گئے بلکہ ایک مسیحا کے طور پر اپنی امیج بنانے میں بھی کامیاب رہے، اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی نتیجہ تھا کہ لگاتار ہونے والے چناووں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملیں۔
ایون جیل کے اندر سے بھی۔ اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی اثر تھا کہ ایک کے بعد ایک لگاتار ہونے والے چناووں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملتی رہیں۔ مگر دوستو، پولیٹکس اور رابن ہوڈ کی امیج کے بعد اب نمبر آتا ہے کرائم کی دنیا کا، کیونکہ جس شہاب الدین کو ہزاروں یا پھر لاکھوں لوگ اپنا مسیحا مانا کرتے تھے، اسی شہاب الدین کے اوپر ایک دو نہیں بلکہ 30 سے بھی زیادہ کیسز درج تھے، جس میں سے 2 معاملوں میں تو کورٹ کی طرف سے عمر قید کی سزا تک سنا دی گئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بالکل پولیٹکس کی طرح ہی شہاب الدین کی کرائم کی دنیا میں بھی انٹری کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی تھی، کیونکہ صرف 19 سال کی عمر میں ہی محمد شہاب الدین کے اوپر پہلا کرمنل کیس درج ہو چکا تھا۔ ویسے تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کرمنل کیسز کی یہ لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی ان ساروں میں سے جو معاملہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس معاملے میں کورٹ نے عمر قید تک کی سزا تک سنا ڈالی تھی، وہ وہی معاملہ ہے کہ جس کو تیزاب کانڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل چندر شیکھر پرساد عرف چندا بابو نام کے ایک آدمی ہوا کرتے تھے جو پیشے سے ویاپاری تھے، سیوان میں رہا کرتے تھے، ان کی 2 دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی میں پتنی سمیت ایک بیٹی اور 4 بیٹے ہوا کرتے تھے، اور بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا اپاہج تھا۔ ان کی دکانوں کو بیٹے ہی چلایا کرتے تھے۔ معاملہ تھا 16 اگست 2004 کا کہ جب بہت ساری میڈیا رپورٹس کے مطابق رات کے وقت محمد شہاب الدین کے ہی کچھ بندے ان کے بیٹوں کی دکان پر پہنچے۔ بندوں نے رنگداری کے طور پر دکان پر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹے ستیش سے پیسے مانگے۔ منع کرنے پر جھگڑا ہوا تو پاس ہی کی دوسری دکان میں بیٹھا ہوا دوسرا بیٹا یعنی کہ گریش بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ مار پیٹ بھی ہونے لگی، لیکن پھر بعد میں ستیش غصے میں گھر پر آیا، وہاں سے ایک ایسڈ یعنی کہ تیزاب کی بوتل اٹھائی اور وہاں لے جا کر ان بندوں کے اوپر پھینک دی۔ تیزاب کی چھینٹیں جس پر بھی گئیں، ظاہر ہے وہ لوگ جھلس تو گئے لیکن جان وغیرہ کسی کی نہیں گئی۔ مگر ہاں، اس کا انجام جو ہوا وہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اگر آج بھی بہار میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ ان بندوں نے نہ صرف ان دونوں بھائیوں کو ہی وہاں سے اٹھایا بلکہ ان کا تیسرا بھائی کہ جس کا نام راجیو ہوا کرتا تھا اور جو اس میٹر کو کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس کو بھی اٹھایا اور پھر تینوں کو دور لے جا کر بدلہ لیا گیا۔ سب سے پہلے تیسرا بھائی جو صرف دور سے اس گھٹنا کو دیکھ رہا تھا، اس کو تو رسی سے باندھ دیا گیا، جبکہ ستیش کہ جس نے تیزاب پھینکا تھا اور گریش کے جو خود بھی ڈائریکٹ اس جھگڑے میں شامل تھا، ان دونوں کے ہی اوپر تیزاب ڈالا گیا اور اس طرح سے تیزاب میں نہلا کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ مگر تیسرا بھائی جو اس پورے معاملے کا چشمدید تھا اور جس کو فوراً ان لوگوں نے قتل بھی نہیں کیا تھا، صرف الگ باندھ رکھا تھا، وہ بعد میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں اس پورے معاملے میں بھی خود سیوان کے ہی ایم پی یعنی کہ محمد شہاب الدین کا نام سامنے آیا۔ ایسا دعویٰ کیا گیا کہ بھلے ہی اس وقت شہاب الدین جیل کے اندر تھے، مگر جب ایسڈ سے جڑی اس گھٹنا کی ان کو جانکاری دی گئی تو غصے میں بدلے کی اس طرح کی کارروائی کا آرڈر وہیں سے جاری ہوا تھا۔ جس دن یہ پورا معاملہ ہوا تھا اس دن ان لڑکوں کے پتا یعنی کہ چندر شیکھر پرساد عرف چندا بابو سیوان میں موجود ہی نہیں تھے، پٹنہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو وہیں پر خبر ملی کہ ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے پولیس، بڑے بڑے ادھیکاریوں، ایون بڑے بڑے منتریوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ پٹنہ تو پٹنہ، وہ دلی تک بھی آئے اور دلی کے بڑے بڑے منتریوں سے، ادھیکاریوں سے ملاقات کی، لیکن جیسے ہی کسی منسٹر یا ادھیکاری کو یہ پتا چلتا تھا کہ اس معاملے میں کسی بھی طریقے سے شہاب الدین کی انوالومنٹ ہے یا پھر ہو سکتی ہے تو وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ لالو پرساد یادو کہ جن کا ایک لمبے وقت تک بہار پر راج رہا ہے، ان کے محمد شہاب الدین سے کچھ زیادہ ہی قریبی رشتے تھے۔ وہ اکثر سیوان کے ایم پی شہاب الدین کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے، اسی لیے لالو پرساد یادو کے اوپر بھی لگاتار یہ آروپ لگا کرتا تھا کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے ہی محمد شہاب الدین کو اور چھوٹ ملتی ہے۔ پولیس تو چھوڑیے، بڑے بڑے ادھیکاری بھی شہاب الدین کا نام لینے یا پھر نظریں وغیرہ ملانے سے کترایا کرتے تھے۔ ایون ایک بار کا تو یہ بھی قصہ سنایا جاتا ہے کہ پارٹی کے کسی اور نیتا کے خلاف پولیس وارنٹ لے کر پہنچی تھی، لیکن اس وقت اس نیتا کے پاس شہاب الدین بھی موجود تھا۔ بعد میں شہاب الدین کی طرف سے نہ صرف ان پولیس افسر کہ جن کا نام سنجیو سنگھ ہوا کرتا تھا ان کو تھپڑ مارا گیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی نیچے رینک کے اور دوسرے پولیس والے موجود تھے، شہاب الدین کے بندوں کی طرف سے ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس ٹیم میں کافی غصہ بھڑک اٹھا، بڑی ٹیم بنائی گئی تاکہ خود شہاب الدین کو ہی اریسٹ کیا جائے گا۔
इस बड़ी और स्पेशल टीम को प्रतापपुर नाम के शहाबुद्दीन के गांव पर अरेस्ट करने के लिए भेजा गया, मगर वहां गांव में एंटर करने से पहले ही पुलिस और शहाबुद्दीन के बंदों के बीच फायरिंग शुरू हुई। लंबे वक्त तक फायरिंग चली, जिसमें 2 पुलिस वालों के साथ साथ 8 गांव वालों की यानी कि शहाबुद्दीन के साइड वाले लोगों की भी मौत हुई। इस मुठभेड़ के बावजूद भी पुलिस वाले अरेस्ट करने में तो नाकामयाब साबित हुए ही थे। बाद में जब शहाबुद्दीन को अरेस्ट किया भी गया था तो जाहिर है जेल में रहना तो बस एक बहाना हुआ करता था। जेल में कब अंदर आना है कब बाहर जाना है ये सब शहाबुद्दीन की अपनी मर्जी पर ही डिपेंड किया करता था। हैरानी की बात तो ये है कि खुद जेल के अंदर ही शहाबुद्दीन का दरबार लगा करता था। यानी जिस तरह से गांव में हर दिन लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, जेल में जाने के बाद भी स्पेशली मंडे और वेंसडे के दिन दरबार लगाया जाता था, जिसमें लोग अपनी परेशानियों और अपने मामलात को सॉल्व करवाया करते थे। मगर फिर सन 2004 और 5 के दौर से उस वक्त शहाबुद्दीन यानी कि सिवान के साहिब का डाउनफॉल शुरू हुआ कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट गई और वहां पर नीतीश कुमार का एरा शुरू हुआ। 2005 में तेजाब कांड के मामले में ही जब उनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया तो वो ऐसा अरेस्ट था कि फिर वो लंबे वक्त तक जेल से बाहर ना आ सके। चश्मदीद गवाह बनाया गया उन तीनों भाइयों में से बचे हुए एक भाई यानी कि राजीव को, और फिर इस मामले में सुनवाइयां अलग अलग कोर्ट्स में चलती रहीं और आखिर में जाकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो तीसरा भाई राजीव था उसका भी सन 2014 में मर्डर हो गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पॉलिटिकल करियर पर भी स्टॉप उस वक्त लगा जब कोर्ट ने इनको इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, मगर फिर इनकी पार्टी आरजेडी ने इनकी जगह पर 2009 के इलेक्शन में ही इनकी वाइफ यानी कि हिना शहाब को उतारा, लेकिन वो चुनावी नतीजों में कामयाबी हासिल न कर सकी। हिना शहाब ने 2009 के बाद 2014 और 2019 में भी चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उनको हार का ही सामना करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी सिर्फ और सिर्फ 53 साल की उम्र में 1 मई 2021 को उस वक्त मौत हुई कि जब पूरे देश में कोरोना अपने पीक पर था। शहाबुद्दीन भी तिहाड़ जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनको दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर आईसीयू वगैरह में भी भेजा गया, मगर आखिर उनका वक्त पूरा हो चुका था। फैमिली और कुछ बड़े बड़े ओपोजिशन नेताओं की तरफ से प्रशासन के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं है, बल्कि प्रशासन ने जिस हिसाब से लापरवाही बरती थी और उनको शुरू में ही एम्स वगैरह में भर्ती नहीं कराया था, उससे लगता है कि ये लापरवाही के जरिए से एक कत्ल ही किया गया है। डेथ के बाद उनकी फैमिली की ये भी डिमांड थी कि उनकी बॉडी को उनके इलाके सिवान में ले जाने की इजाजत दे दी जाए ताकि हम वहीं पर इनको दफना सकें, मगर प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको दिल्ली के ही एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। बात करें औलादों की तो मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना शहाब के 2 बेटियां और एक बेटे हैं। बेटे का नाम है उसामा शहाब, जो जाहिर है आजकल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल, जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।